السلام علیکم بچوں، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے غزوات۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حفاظت کی خاطر بہت سے جہاد کیے۔ جن میں آپ کو شریک ہوئے ان کو غزوہ کہتے ہیں، اور جن میں آپ نے کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کے بھیجا اور کوئی شریک نہ ہو سکے انہیں سریہ کہتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے جو جہاد کیا اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غزوہ بدر کے اسباب: مکے کے کافر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ ان کو یہ دکھ تھا کہ ہمارے قتل کے مگر آپ مدینہ کی ہجرت کر گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ شرارتیں شروع کر دی۔ کبھی مدینہ کے یہودیوں کو خط لکھ کر منصوبے بنانے لگے، کبھی مسلمانوں کے جانور لوٹ کر لے جاتے، کبھی دھمکیاں دیتے۔ شام کے ملک سے مکے والوں کا ایک قافلہ تجارت کا سامان لے کر واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے کے سردار ابو سفیان نے مکے والوں کو لکھا کہ تم ہماری مدد کو پہنچو، کہیں مسلمان ہم کو لوٹ نہ لیں۔ مکے والے تو بہانے کی تلاش میں تھے ہی۔ ابو جہل ان کا سردار تھا۔ ہجرت سے پہلے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ اس نے 1000 سپاہیوں کا لشکر تیار کیا، اسے جنگ کے سامان سے پوری طرح لیس کیا، قافلے کی مدد کو روانہ ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافروں کی اس ارادے کی خبر ملی تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے باہر آ گئے۔ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا بدر کے مقام پر ہو گیا اور یہیں جنگ ہوئی، اس لیے اس جنگ کے نام غزوہ بدر ہے۔ مسلمانوں کی فوج کافروں کے مقابلے میں بہت کم تھی، صرف 313 آدمی تھے۔ ان کے پاس 60 اونٹ، 2 گھوڑے، 8 تلواریں اور 6 زرہی تھیں۔ آن حضرت نے جب یہ حال دیکھا تو خدا سے دعا کی، اے پروردگار، یہ نہتے جانباز تیرا نام بلند کرنے یہاں آئے ہیں۔ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں ہمت دے اور فتح نصیب فرما۔ جمعہ کے دن رمضان شریف کے مہینے کی 17 تاریخ سن 2 ہجری کو یہ جنگ ہوئی۔ سب سے پہلے کفار کا سردار عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ اور لڑکا ولید میدان میں نکلے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید کا مقابلہ کیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے سپہ سالار عتبہ کا مقابلہ کیا۔ دونوں کافر مارے گئے، البتہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ شیبہ کے مقابلے میں زخمی ہو گئے۔ اب عام جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، نتیجے میں کافر ہار گئے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب عطا فرمائی۔ ابو جہل کو 2 انصاری نوجوانوں معوذ اور معاذ نے قتل کیا۔ اس لڑائی میں تقریباً 70 کافر قتل ہوئے اور 70 کے قریب قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں کے صرف 14 آدمی شہید ہوئے۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ مکے میں ہجرت سے پہلے آن حضرت کو شہید کرنے کا منصوبہ جن 14 سرداروں نے بنایا تھا ان میں سے اکثر اس جنگ میں مارے گئے، باقی بعد میں مسلمان ہو گئے۔ غزوہ بدر کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں بہت اچھا نکلا۔ سارے عرب کے کافروں کو پتہ چل گیا کہ مسلمان تعداد میں تھوڑے ہونے کے باوجود طاقتور ہیں۔ اس جنگ کے بعد اسلام خوب پھیلا، لوگ گروہ در گروہ مسلمان ہونے لگے۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ جو جنگی قیدی مسلمانوں کے پاس تھے انہوں نے مسلمانوں کا خلق اور اچھا سلوک دیکھا تو ان پر بہت اچھا اثر ہوا۔ واپس جا کر انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی تعریفیں کی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو کافروں کا جو سامان ہاتھ آیا اس سے ان کی فوجی طاقت بڑھ گئی۔ آئیے اس سبق کے حوالے سے کچھ سوالات کر لیتے ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ مسلمانوں کے پاس کون کون سے ہتھیار تھے؟ جنگ بدر میں کتنے کافر قتل اور کتنے مسلمان شہید ہوئے؟